صفوان کے گھر کے قریب ایک بڑی عمارت بن رہی تھی جس میں بہت سے مزدور کام کر رہے تھے۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ اسکول آتے جاتے وہ اس عمارت میں کام کرنے والے مزدوروں کو دیکھا کرتا تھا، خاص طور پر 14-15 سال کے لڑکے کو جو صبح سب سے پہلے مزدوری والی جگہ پر موجود ہوتا۔ اسکول سے واپسی پر صفوان کے بابا کی گاڑی جیسے ہی وہاں سے گزرتی تو کبھی کبھی بابا مزدوروں کو بلا کر کچھ پیسے دیتے، کبھی جلدی میں ہونے کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے، لیکن وہ لڑکا بلانے پر بھی کبھی نہیں آیا۔ پتہ نہیں کیوں صفوان کی توجہ بار بار اس کی طرف کھینچتی تھی۔ صفوان نے کسی سے اس کا نام پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کا نام فرقان ہے۔ ایک دن بابا اور دادا نے اپنے مال کی سالانہ زکوٰۃ کا حساب لگایا، رقم زیادہ تھی۔ دونوں کا خیال تھا کہ زیر تعمیر عمارت میں کام کرنے والے مزدوروں میں زکوٰۃ کی رقم تقسیم کر دی جائے۔ یہ سن کر صفوان خوش ہو گیا۔ اس نے بابا کو فرقان کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس لڑکے کو زیادہ روپے دیے جائیں کیونکہ وہ کبھی کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے۔ دوسرے دن جب وہ وہاں پہنچے تو صفوان نے دور سے فرقان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہی ہے وہ لڑکا۔ اس وقت فرقان سیمنٹ بجری سے بھری پرات سر پر رکھ کر دوسرے مزدور تک پہنچا رہا تھا۔ بابا کے بلانے پر وہ آ گیا۔ بابا نے اس کی طرف کچھ نوٹ بڑھائے اور کہا، لے لو، یہ تمہارے لیے ہیں۔ اس نے نوٹوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا اور حیرانی سے پوچھنے لگا، مگر کیوں؟ بابا نے کہا، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اس نے بابا کے ہاتھ میں پکڑے نوٹ نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں بھکاری نہیں ہوں، نہ میں اپاہج ہوں کہ زکوٰۃ کے روپوں سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ضرورتیں پوری کروں۔ یہ کہہ کر وہ تو پرات سنبھالتا چلا گیا مگر بابا اور صفوان کو حیران کر گیا۔ صفوان نے بابا کی طرف دیکھا تو انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ پھر بابا عمارت بنانے والے ٹھیکیدار کے پاس گئے۔ انہوں نے ٹھیکیدار کو پوری بات بتا کر زکوٰۃ کی رقم مزدوروں میں تقسیم کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ فرقان کو تھوڑے زیادہ روپے دیے جائیں۔ ٹھیکیدار ان کی بات سن کر مسکرایا اور بولا، وہ لڑکا بھیک، زکوٰۃ، خیرات اور صدقے کے روپے کبھی نہیں لیتا۔ وہ اکثر مجھ سے قرض مانگتا ہے تاکہ بازار میں بریانی بیچ کر کچھ زیادہ پیسے کما سکے۔ میں خود غریب آدمی ہوں، اتنے زیادہ پیسے اسے نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر وہ دونوں گھر واپس آ گئے مگر اسی وقت بابا نے 20,000 روپے نکالے اور صفوان کو ساتھ لے کر دوبارہ فرقان کے پاس آ گئے۔ لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ قرض ہے، جب تمہارا بریانی والا کام چل نکلے تو آہستہ آہستہ لوٹا دینا۔ فرقان حیرت، خوشی اور آنسوں سے بھری آنکھوں سے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت صفوان کو بے حد خوشی ہوئی جب فرقان نے بابا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رقم لے لی اور گننے کے بعد 2,000 بابا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، صاحب مجھے 18,000 کی ضرورت ہے، آپ یہ 2,000 واپس لے لیں۔ بابا مسکرائے، بیٹا تم کاروبار شروع کرنے جا رہے ہو، اس میں اندازے سے زیادہ روپے لگانے پڑتے ہیں، رکھو، ویسے بھی تمہیں یہ روپے واپس تو کرنے ہیں نا، آج نہیں تو چند ماہ بعد۔ بابا نے وہ 2,000 روپے بھی اس کی جیب میں اپنے ہاتھ سے رکھ دیے۔ سب واپس آ گئے۔ اس کے بعد فرقان اس عمارت میں دوسرے مزدوروں کے ساتھ نظر نہیں آیا۔ تقریباً 2 ماہ بعد صفوان کسی کام سے بازار گیا تو وہاں فرقان کو ایک جگہ بریانی کی 2 دیگوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اسے بے حد افسوس ہوا کہ 2 دیگیں روزانہ بیچ کر بھی وہ قرض واپس نہیں کر رہا۔ گھر آ کر اس نے بات بابا سے بھی کہہ دی۔ وہ مسکرا کر بولے، فرقان کی یقیناً کوئی اور دوسری ضرورت ہوگی جب ہی اس نے قرض واپس نہیں کیا، ورنہ وہ ایسا لڑکا نہیں ہے۔ یہ سن کر صفوان خاموش ہو گیا۔ چوتھے مہینے فرقان 7,000 روپے لے کر آیا اور بابا کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، صاحب میں تو پڑھ لکھ نہیں سکا مگر اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بڑے اور آدمی اچھے انسان بن سکیں۔ اسکول میں داخلے کی تاریخ آ گئی تھی، اس لیے آپ کا قرض لوٹانے سے پہلے ہی میں نے جمع کی ہوئی رقم سے بہن بھائیوں کی اسکول کی فیس جمع کرا دی، اس لیے آپ کا قرض لوٹانے میں بھی تاخیر ہو گئی۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ بابا نے اس کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے کہا، برا ضرور لگتا،
اگر تم اپنے بہن بھائیوں کا اسکول میں داخلہ روک کر میرا قرض واپس کرتے۔ ایک دن صفوان اور اس کے بابا بازار سے گزر رہے تھے کہ صفوان نے بابا کو بتایا، بابا دیکھیں، فرقان کے پاس 2 کے بجائے 1 ہی دیگ ہے، دوسری کہاں گئی؟ بابا نے یہ سن کر گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور فرقان کے پاس آئے اور انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا، کرسی پر بٹھایا اور بریانی کی پلیٹ پیش کی۔ برابر والی دکان سے کولڈ ڈرنک خرید لایا۔ وہ انہیں اپنی دکان پر دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ بریانی کھانے کے بعد بابا نے اس سے پوچھا، فرقان بیٹا، آپ کے پاس 2 دیگیں تھی نا، دوسری نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ گڑبڑایا، پھر جھجکتے ہوئے بتانے لگا، صاحب میرا ایک دوست ہے، کچھ دن پہلے بیچارے کے ابو کا ایک حادثے میں اچانک انتقال ہو گیا، گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، اس لیے میں نے 1 دیگ اسے دے دی تاکہ وہ باعزت طریقے سے روزی کما سکے۔ جس طرح آپ نے مجھے بھکاری بننے سے بچایا تھا، بالکل اسی طرح میں نے اپنے دوست کو بھکاری بننے سے بچا لیا۔ بابا نے واپسی پر صفوان سے کہا، تم اکثر پوچھتے ہو نا کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے، بڑا آدمی کیسے بنتے ہیں؟ بیٹا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں فرقان سے زیادہ بڑا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ دولت، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس رکھنے والے لوگ بڑے نہیں ہوتے، بلکہ خوددار، محنتی، ایماندار اور انسانوں کی خدمت کرنے والا بڑا آدمی کہلانے کے مستحق ہے۔